اچھا، ایک خاتون کا ہمیں سوال آیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، اور لڑائی چھوٹی سی بات پر ہوتی ہے لیکن جھگڑا بہت بڑا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی، اس کے وظائف میں پہلے وہی بات کروں گی، گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہونا، گھر میں بہت زیادہ جیسے راگ لگنا یا بہت زیادہ فرمائشیں کرنا، ان کی وجہ سے بہت زیادہ ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ لڑائیاں جو ہے پیک پہ چلی جاتی ہیں، حالات جو ہے بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین عمل تو جو ہے، اگر آپ ان کو غصہ آتا ہے یا ان کے شوہر کو غصہ آتا ہے، جن کو غصہ آتا ہے ان کے لیے تو میں بہترین ایک آیت بتاؤں گی۔ سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ 7 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے یہ جس کو زیادہ غصہ آتا ہے اس کو یہ پلا دیا جائے۔ 21 دن یہ عمل کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ ان کے اندر سے غصہ کم ہوتا جائے گا۔ اگر خود کے اندر بھی غصہ ہے تو آپ بھی اس کو زیادہ زیادہ پیے۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا تو میں نے ان کو یہی عمل بتایا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے تو بچوں کے اندر بھی غصہ کم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ روزانہ سارے گھر کے بندوں کو پلاتی تھی؟ کہا جی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے گھر میں تو ڈسپینسر پہ بوٹل لگی ہوتی ہے، جب میں وہ لگانے لگتی ہوں اس پہ میں یہی آیت جو ہے تلاوت کر کے دم کر دیتی ہوں، وہ سارے بچے وہی پیتے ہیں، اور الحمدللہ میرے بیٹوں کے اندر بھی غصہ کم ہو گیا۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، تو بہت تاثیر ہے قرآن مجید کی، ہر ایک آیت میں نہیں، ہر ایک لفظ میں۔ تو ان کو یہ جو عمل ہے اس کو وہ کریں تو ان کے اندر غصہ کم ہو جائے گا۔ دوسرا، تھوڑا سا پیشنس دکھانا پڑتا ہے، خود کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی۔ مطلب میں آپ کو ایک واقعہ سنا، ایک مجتہد تھے، عراق کے وہ رہنے والے تھے، اس قدر مطلب نجف میں وہ رات کو مولا کائنات کے حرم میں گئے عبادت کرنے کے لیے، نماز شب پڑھنے کے لیے۔ اب جب وقت ایسا تھا کہ ان کی طبیعت وہ نماز شب تو انہوں نے پڑھ لی، لیکن سوچا کہ فجر کی نماز میں گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ وہ اپنے گھر آئے، لیکن ٹھنڈ اس قدر تھی کہ اس وجہ سے وہ گھر آنا چاہ رہے تھے، لیکن سوچا کہ اس وقت میں گھر پہ فقط میری جو زوجہ ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ سونے کا وقت ہے، وہ تو سو رہی ہوں گی، میں تو اپنی مرضی سے اپنے لیے عبادت کرنے گیا تھا، اب میں دستک دوں گا تو میری زوجہ کی تو نیند بیدار ہو جائے گی، ان کی نیند میں خلل آ جائے گا۔ وہ وہیں ٹھنڈ میں باہر بیٹھے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی زوجہ کی خود کی نیند بیدار ہوئی اور انہیں دروازہ کھول کے دیکھا تو سایہ محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ باہر کیوں رہ بیٹھے، اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا فقط اس لیے دروازہ پہ دستک نہیں دی کہیں آپ کی نیند بیدار نہ ہو جائے۔ یعنی جو اس قدر ایک اپنی زوجہ کی نیند کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اس کی نیند بیدار نہ ہو جائے، تو مجھے بتائیں کیا پھر وہاں اس طرح کی اختلافات یا لڑائیاں ہوں گی؟ نہیں۔ صرف مرد نہیں، عورت کو بھی خیال رکھنا چاہیے، صرف عورت نہیں مرد کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو ایک عالم ہو کر اپنی زوجہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کی نیند کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، تو مجھے بتائیے پھر وہاں ہمیں کتنا اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا۔